السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل العکس المستوی تبدیل طرفی القضیة مع بقاء الصدق والکیف۔ ما قبل میں آپ نے قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض کے تعلق سے گفتگو کو ملاحظہ کیا کہ قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض دو طرح کی آتی ہے، کیونکہ قضیہ موجہہ مرکبہ کی بھی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو قضیہ موجہہ مرکبہ کلیہ ہوگا یا پھر جزئیہ ہوگا۔ اگر قضیہ موجہہ مرکبہ کلیہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی نقیض مفہوم مردد آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ مفہوم مردد۔ اور اگر قضیہ موجہہ مرکبہ کلیہ نہیں بلکہ جزئیہ ہے تو اس کی نقیض مطلقاً مفہوم مردد نہیں آتی ہے، بلکہ اس کی نقیض مفہوم مردد آتی ہے، لیکن اس میں موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب نسبت کی جائے گی۔ نقض کی جو نسبت کی جائے گی وہ موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب کی جائے گی۔ تو قضیہ موجہہ مرکبہ کلیہ کی نقیض کیا ہے؟ مفہوم مردد ہے مطلقاً، لیکن قضیہ موجہہ مرکبہ جزئیہ کی نقیض مطلقاً مفہوم مردد نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا مفہوم مردد ہے کہ جس میں موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب نسبت کی گئی ہو، موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب نسبت کی گئی ہو۔ اس کے بعد اب مصنف علیہ الرحمہ جب تناقض کے بیان سے فارغ ہو گئے تو عکس سے مستوی کے بیان کو شروع فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عکس کا معنی لغوی کیا ہے، پھر معنی اصطلاحی کیا آتا ہے۔ عکس کا معنی لغوی آتا ہے التبدیل والقلب، یعنی بدلنا۔ مناطقہ کے نزدیک عکس مستوی کہا جاتا ہے قضیے کے دونوں طرف کو بدل دیا جائے، یا قضیے کے دونوں طرف کو بدلنا، قضیے کے دونوں طرف کو بدلنا، صدق و کیف میں بقا کے ساتھ، صدق و کیف میں بقا کے ساتھ۔ تو قضیے کے دونوں طرف کو بدلنے کا مطلب ہے کہ اگر قضیہ حملیہ ہے تو وہ موضوع اور معمول پر مشتمل ہوتا ہے، اور قضیہ شرطیہ ہے تو وہ مقدم و تالی پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہذا قضیے کے بدلنے کا مطلب قضیہ حملیہ میں یہ ہوگا کہ موضوع کو معمول کی جگہ کر دیا جائے اور معمول کو موضوع کی جگہ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے قضیے کے طرف کو بدلنے کا مطلب قضیہ شرطیہ میں یہ ہوگا کہ مقدم کو تالی کی جگہ کر دیا جائے اور تالی کو مقدم کی جگہ کر دیا جائے۔ تو اس بدلنے کا نام کیا ہے؟ عکس مستوی۔ لیکن مطلقاً بدلنے کا نام عکس مستوی نہیں ہے، بلکہ صدق اصلی بھی باقی رہنا چاہیے اور کیفیت بھی باقی رہنا چاہیے۔ صدق کیوں باقی رہنا چاہیے؟ صدق اس لیے باقی رہنا چاہیے کہ ہر قضیے کے لیے عکس کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ ہر قضیے کے لیے عکس کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ تو قضیے کا صادق ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کے لیے جو عکس لازم ہے وہ بھی کیا ہو؟ صادق ہو۔
کیونکہ جب ہر قضیے کے لیے عکس کیا ہو گیا، لازم ہو گیا، تو قضیہ بنا ملزوم، عکس بنا لازم. اور قاعدہ ہے کہ ملزوم کے صدق سے لازم کا صدق لازم آتا ہے، ملزوم کے صدق سے لازم کا صدق لازم آتا ہے. لہذا ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ عکس سے مستوی وہی ہوگا کہ جہاں پر قضیے کے دونوں طرفوں کو بدلنے کے ساتھ ساتھ صدق اصلی بھی باقی رہے. یہ صدق کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے باقی رہے گا کہ قضیہ اگر سچا ہے تو قضیے کا سچا ہونا اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس کا عکس بھی کیا ہو، سچا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر قضیے کے لیے عکس کیا ہے، لازم ہے. تو عکس بنا ملزوم، عکس بنا لازم اور قضیہ بنا ملزوم. قاعدہ ہے کہ ملزوم کے صدق سے لازم کا صدق لازم آتا ہے. جب ہم قضیے کو صادق مان رہے ہیں تو قضیے کو صادق ماننے کی وجہ سے اس کا عکس بھی کیا ہوگا، صادق ہوگا. اس نے یہ قید لگائی کہ صدق اصلی باقی رہنا چاہیے. اور کیفیت کی بقا سے مراد، کیفیت کی بقا سے مراد یہ ہے کہ جب اصل قضیہ ایجاب پر مشتمل ہو تو جب ہم اس کا عکس لے کر کے آئیں تو عکس کے بعد بھی وہ قضیہ ایجاب ہی پر مشتمل ہونا چاہیے. اور اگر اصل قضیہ سلب پر مشتمل ہو تو عکس لانے کے بعد بھی وہ قضیہ کیا ہونا چاہیے، سالبہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ عکس لانے سے پہلے وہ قضیہ موجبہ تھا اور عکس لانے کے بعد وہ قضیہ کیا ہوگا، سالبہ ہو گیا، یا عکس لانے سے پہلے وہ قضیہ سالبہ تھا اور عکس لانے کے بعد موجبہ ہو گیا. تو اب اگر ہم ایسے دو قضیوں میں طرفین کا بدلاؤ کر دیں تو اس بدلاؤ کا نام عکس مستوی نہیں رکھا جائے گا. بہرحال عکس مستوی نام ہے قضیے کے دونوں طرفوں کو بدل دینے کا. قضیہ حملیہ میں موضوع کو محمول کی جگہ، محمول کو موضوع کی جگہ کرنے کا. قضیہ شرطیہ میں مقدم کو تالی کی جگہ اور تالی کو مقدم کی جگہ کرنے کا. لیکن صدق اصلی بھی باقی رہنا چاہیے اور کیفیت بھی باقی رہنا چاہیے. فرماتے ہیں تبدیل طرفی القضیہ لما فرغ المصنف من بیان التناقض، جب مصنف علیہ الرحمہ تناقض کے بیان سے فارغ ہو گئے، شرع فی العکس المستوی، اس کے بعد عکس مستوی کو شروع فرمایا. فقال، تو فرمایا العکس المستوی، عکس مستوی یعنی کہ العکس لغتاً، عکس کا لغوی معنی کیا تھا، التبدیل والقلب، بدلنا. وعند المناطقۃ، اور مناطقہ کے نزدیک عکس کہتے ہیں تبدیل طرفی القضیۃ، قضیے کے دونوں طرفوں کو بدل دینا. بأن يجعل الموضوع فی الحملیۃ، بیں طور قضیہ حملیہ میں موضوع کو محمول بنا دینا. والمقدم فی الشرطیۃ، اور قضیہ شرطیہ میں مقدم کو تالی بنا دینا. ويجعل المحمول والتالی موضوعا، اور محمول اور تالی کو موضوع بنا دینا. محمول اور تالی کو، محمول اور تالی کو یعنی محمول کو موضوع بنا دینا اور تالی کو مقدم بنا دینا. جیسے ہمارا قول فی عکس کل انسان حیوان، کل انسان حیوان کے عکس میں اگر ہم اس کا عکس لے کر کے آئیں تو کیا آئے گا، بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہیں. تو دیکھیے جس طریقے سے کل انسان حیوان کہنا ہمارا بالکل صادق تھا کہ ہر انسان حیوان ہے، اسی طریقے سے بعض الحیوان انسان کہنا بھی کیا ہے، صادق ہے. یہ تو قضیہ حملیہ کی مثال دی. قضیہ شرطیہ کی مثال دیتے ہیں فی عکس قولنا، اور ہمارے قول کے عکس میں کلما کانت النار موجودتا کانت الحرارت موجودتا، جب آگ موجود ہوگی تو حرارت کیا ہوگی، موجود ہوگی. اب اس کا عکس ہم لے کر کے آئیں گے تو کیا آئے گا، قد یکون اذا کانت الحرارت موجودتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب حرارت موجود ہوتی ہے تو کانت النار موجودتا، تو آگ بھی موجود ہوتی ہے. ما بقاء الصدقی، اس قید سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت شارح فرماتے ہیں. المراد به، اس سے مراد یہ ہے کہ ان الاصل لو کان صادقا، اگر اصل قضیہ صادق ہے تو لازم ان یکون العکس صادقا، تو لازم یہ آئے گا کہ اس کا عکس بھی کیا ہو، صادق ہو.
کیوں؟ لأن العکس لازم للقضیۃ، اس لیے کہ عکس ہی کیا قضیے کے لیے لازم ہے. ویلزم من صدق الملزوم صدق اللازم، اور ملزوم کے صدق سے لازم کا صدق لازم آتا ہے. اچھا، اب ایک بات اور پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے صدق اصلی کا تو اعتبار کیا کہ صدق اصلی باقی رہنا چاہیے، کذب کا بھی اعتبار کر سکتے تھے. جس طریقے سے قضیہ صادق ہوتا ہے اسی طریقے سے قضیہ کاذب بھی تو ہوتا ہے. تو جب قضیہ صادقہ میں اس کے صدق کا تو اعتبار ہے تو پھر قضیہ کاذبہ میں کذب کا اعتبار کی قید کیوں نہیں لگائی کہ قضیہ کاذبہ میں کذب باقی رہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے تھا. اگر قضیہ کاذبہ ہے تو اس قضیہ کاذبہ ہونے کی وجہ سے، قضیہ کے کاذبہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر کذب باقی رہنا چاہیے. تو اس کذب کی بقا کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں کذب کی بقا کا اعتبار اس لیے نہیں کیا کہ اگر قضیہ صادقہ ہے تو صادق ہونے کی وجہ سے یہ تو اس بات کو مستلزم ہے کہ عکس بھی کیا ہوگا، صادق ہوگا. لیکن قضیہ کا کاذب ہونا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کا عکس بھی کیا ہوگا، کاذب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ملزوم کے کذب سے لازم کا کذب لازم نہیں آتا. ملزوم کے کذب سے لازم کا کذب لازم نہیں آتا، برخلاف ملزوم کے صدق سے لازم کا صدق لازم آتا ہے. اب ملزوم کے کذب سے لازم کا کذب لازم کیوں نہیں آتا؟ تو جیسے کہ ہمارا قول کل حیوان انسان، ہر حیوان کیا ہے، انسان ہے، کاذب ہے. یہ کیا ہے، کاذب ہے. لیکن ہم جب اس کا عکس لے کر کے آئیں گے وہ عکس کاذب نہیں ہے بلکہ وہ عکس صادق ہے. اس لیے کل حیوان انسان کا ہم عطف لائیں گے، بعض الانسانی حیوان، بعض انسان حیوان ہے. کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا حکم بعضیت کے اعتبار سے جن افراد پر ہے ان کے لیے، ان افراد انسان کے لیے حیوانیت کا ثبوت ہے. تو دیکھیے یہاں پر قضیے کا کاذب ہونا یہ عکس کے کذب کو مستلزم نہیں ہے. جب عکس کے کذب کو مستلزم نہیں، اس لیے مصنف علی الرحمن نے صدق کی بقا کا تو اعتبار کیا قضیہ صادقہ میں، لیکن قضیہ کاذبہ میں کذب کی بقا کا اعتبار نہیں کیا. وَلَمْ يُعْتَبَرْ بَقَاءُ الْكِذْبِ، اور کذب کی بقا کا اعتبار نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ لا يلزم من کذب الملزوم، ملزوم کے کذب سے لازم کا کذب لازم نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قول کل حیوان انسان کاذب ہے. یہ کیا حیوان انسان ہے اور معاملہ ایسا ہی نہیں. مع صدق عکس ہی، باوجود اس کے کہ اس کا عکس کیا صادق ہے، اور وہ کیا ہمارا قول بعض الانسان حیوان. والکیف ای مع بقاء الکیف، اور کیفیت کی بقا کے ساتھ. اس سے مراد کیا؟ والمراد به ان الاصل لو كان موجبا، اس سے مراد یہ ہے کہ اصل اگر موجبہ ہو، کان العکس موجبا، تو عکس بھی کیا ہو، موجبہ ہو. وَإِذَا كَانَ صَالِبًا، اور جب اصل قضیہ صالبہ ہو تو کان العکس صالبا، تو عکس بھی کیا ہونا چاہیے، صالبہ ہونا چاہیے. سُمِّيَ هَذَا الْعَكْسُ بِالْعَكْسِ الْمُسْتَوِي، اب شارح اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ قضیے کے دونوں طرفوں کو بدل دینا صدق و کیف میں بقا کے ساتھ، تو اس بدلاؤ کا نام عکس مستوی کیوں رکھا جاتا ہے؟ عکس مستوی ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو شارح بیان فرماتے ہیں مستوی کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ کوئی کجی نہ ہو. تو اس بدلاؤ کا نام عکس مستوی اس لیے رکھا کہ یہ ایسا بدلاؤ ہے، ایسا بدلاؤ ہے کہ جس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، برخلاف عکس نقیض کے، برخلاف عکس نقیض کے کہ عکس نقیض کا معاملہ ٹیڑھے پن سے خالی نہیں ہے. اس لیے یہاں جو بدلاؤ قضیہ حملیہ میں اور قضیہ شرطیہ میں موضوع و محمول کو بدل دینا اپنی اپنی جگہ سے صدق و کیف کی بقا کے ساتھ، تو یہ تبدیل کیا ہے، آسان ہے، سیدھی سادی ہے. لیکن نقیض میں جو بدلاؤ ہوگا وہ سیدھا سادہ نہیں ہے. اس لیے اس بدلاؤ کا نام عکس مستوی رکھا، اور جو نقیض میں بدلاؤ ہوگا اس کا نام عکس مستقیم نہیں رکھا.
فرمایا سمی ھذا العکس، اس عکس کا نام رکھا گیا بالعکس المستوی، عکس مستوی، کیوں؟ لأنہ طریق واضح، اس لیے کہ یہ ایسا واضح طریقہ ہے، لا امت فیہ ولا اعوجاج، کہ جس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بخلاف عکس النقیض، برخلاف عکس نقیض کے، فإنہ طریق غیر واضح، اس لیے کہ عکس نقیض کا طریقہ واضح نہیں ہے، کما ستعرف، جیسا کہ ان قریب آپ جان لو گے۔ ایک مسئلہ اور بیان فرماتے ہیں، کہ عکس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ عکس کا اطلاق ایک تو یہ ہے کہ بدلاؤ پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے عکس کا اطلاق اس قضیے پر بھی ہوتا ہے جو بدلاؤ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مثلا اس بدلنے کو کہ ہم نے موضوع کو محمول کی جگہ یا مقدم کو تالی کی جگہ، تالی کو مقدم کی جگہ، محمول کو موضوع کی جگہ کر دیا، اس بدلنے کا نام، اس فعل بدلنے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ عکس رکھا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جو تبدیل کے بعد قضیہ حاصل ہوا ہمیں، یعنی جو عکس کی صورت میں ہمیں قضیہ حاصل ہوا، تو اس قضیے کا نام بھی کیا رکھ دیتے ہیں؟ عکس رکھ دیتے ہیں۔ تو بدلاؤ کا نام عکس رکھنا، یہ ایک معنی ہو گیا عکس کا۔ دوسرا معنی عکس کا ہے اس قضیے کا نام عکس رکھ دینا جو بدلاؤ کے بعد حاصل ہوا۔ تو مطلقاً بدلنے پر عکس کا اطلاق کیا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی ہے معنی۔ اور اس قضیے پر جو بدلاؤ کے بعد حاصل ہوا ہے، اس قضیے پر عکس کا اطلاق کیا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ معنی مجازی ہے، اور وہی معنی مجازی یہاں پر کیا ہے؟ مراد ہے۔ تو اب عکس کے دو اطلاق ہوگا، یعنی عکس دو معنی پر بولا جاتا ہے، ایک تو مطلقاً بدلاؤ پر، اور دوسرا بدلاؤ کے بعد جو قضیہ حاصل ہو جائے اس قضیے پر۔ وعلم، آپ جان لیجیے، ان العکس کہ عکس کما یطلق، جس طریقے سے بولا جاتا ہے، علی التبدیل، تبدیل پر، کما کذالک یطلق مجازا علی القضیۃ التي حصلت من التبدیل، اسی طریقے سے مجازاً اس قضیے پر بھی بولا جاتا ہے جو قضیہ حاصل ہوتا ہے تبدیل سے۔ وہی المراد ہا ہنا، اور فرماتے ہیں یہی یہاں پر کیا ہے؟ مراد ہے، یہی یہاں پر مراد ہے۔ وَعَلَمَ أَنَّ قَوْلَهُ طَرْفَيِ الْقَضِيَّةِ، یہاں سے شارح عکس کی تعریف میں آپ نے جن قیودوں کو ملاحظہ کیا، ان قیودوں کی اور وضاحت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عکس مستوی کس کو کہتے ہیں؟ قضیے کے دونوں طرف کو بدلنا۔ لہذا اس سے ہم کو پتہ چل گیا کہ ہر بدلاؤ یہ عکس مستوی نہیں کہلائے گا، ہر بدلاؤ عکس مستوی نہیں کہلائے گا، بلکہ صرف و صرف قضیے کے طرفوں کے بدلاؤ، قضیوں کے طرفوں کا بدلاؤ یہی کیا کہلائے گا؟ عکس مستوی کہلائے گا۔ لہذا اب اگر کہیں قضیے کے طرف کا بدلاؤ نہیں ہے تب ایسی صورت میں عکس کا تحقق نہیں ہوگا۔ لہذا اب اس کو اس قید کی وجہ سے، کون سی قید؟ کہ عکس کہتے ہیں قضیے کے دونوں طرفوں کو بدلنا، اس قید کی وجہ سے مرکب اضافی جیسی چیزیں کیا ہو گئی؟ عکس مستوی ہونے سے خارج ہو گئی۔ مرکب اضافی جیسی چیزیں کیا ہو گئی؟ عکس مستوی ہونے سے خارج ہو گئی، اس لیے کہ مرکب اضافی یا قضیہ نہیں ہے، مرکب اضافی قضیہ نہیں ہے، یوں کہہ لیجیے جملہ نہیں ہے۔ اور مصنف نے جو ما بقاء صدق کی جو قید لگائی، اس قید کی بنیاد پر ان قضیوں میں بدلاؤ سے یا ان قضیوں کے عکس ہونے سے اعتراض حاصل ہو گیا کہ جن قضیوں میں طرفین کو بدل تو دیا جاتا ہے لیکن صدق باقی نہیں رہتا، مثلا ہم نے کہا کل انسان حیوان، ہر انسان کیا حیوان ہے۔ اب ہم اس کا عکس لے کر کے آئے،
میں نے موضوع کو اٹھا کے معمول کی جگہ معمول کو اٹھا کے موضوع کی جگہ رکھ دیا اور کہا کلو حیوان انسان۔ تو اب بتائیے کلو حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے، کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ نہیں ہے۔ لہذا یہاں بدلاؤ ہوا، بدلاؤ کے باوجود ہم اس کلو حیوان انسان کو عکس سے نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ بدلاؤ کے ساتھ ساتھ وہاں پر صدق کی بقا ضروری تھی۔ لہذا اب ایسے قضیوں میں بدلاؤ سے اعتراض ہو گیا کہ جہاں پر بدلاؤ کے بعد اس قضیے کا صدق باقی نہ رہے، لہذا ایسے قضیے اب عکس میں داخل ہونے سے خارج ہو گئے۔ وعلم، آپ جان لیجیے، ان قولہ طرفی القضیہ، کہ مصنف کا قول قضیے کے دونوں طرف احتراز، اس قید کی بنیاد پر احتراز ہے، ان تبدیل طرفی غیرہا، قضیے کے علاوہ کے دونوں طرف کو بدلنے سے، کل مرکب الاضافی، جیسے کہ مرکب اضافی، جیسے کہا جائے قلم عمر، اب ہم اس کا عکس نیاز کو بدل کر کیا کہہ دیں ہم عمر و قلم، لا یسمى عکسن، تو اس بدلاؤ کا نام عکس نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ یہ قضیے کے دونوں طرف کا بدلاؤ نہیں ہے، بلکہ مرکب اضافی کے دو جزوں کا بدلاؤ ہے، اور مرکب اضافی تنہا یہ جملہ یا قضیہ نہیں ہوتا ہے۔ اور مصنف کا قول ما بقاء الصدق، اس سے اعتراض ہے، ان تبدیل طرفیہا، قضیے کے دونوں طرفوں کو بدلنے سے، ما عدم بقاء الصدق، جبکہ کیا وہ صدق اصلی باقی نہ رہے، ایسے بدلاؤ سے کیا ہو گیا؟ اعتراض ہو گیا۔ جیسے کہ ہمارا قول کلو انسان حیوان کے عکس میں کیا کلو حیوان انسان، فلا یسمى هذا عکسا لتخلف الصدق، تو اس عکس کا نام کلو حیوان انسان عکس نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ اس لیے کہ لتخلف الصدق، صدق کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، صدق کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ ایک قید اور لگائی تھی، کیف کی بقا کے ساتھ، کیف کی بقا کے ساتھ۔ لہذا اب اگر کہیں ہم نے قضیے کے دونوں طرفوں کو بدل دیا، قضیے کے دونوں طرفوں کو کیا کر دیا؟ ہم نے بدل دیا ہے، لیکن کیفیت کو باقی نہیں رکھا، بلکہ کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ فوت ہو گئی ہے، تو اس بدلاؤ کا نام بھی عکس مستوی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عکس مستوی کی نہیں شرط یہ تھی کہ صدق اصلی جہاں باقی رہے وہیں کیفیت بھی باقی رہنا چاہیے۔ کیفیت کے بقا کیسے نہیں ہوگی؟ مثلا اصل قضیہ تو موجبہ ہے اور آپ عکس لے کر کے آئے سالبہ، یا اصل قضیہ سالبہ اور آپ عکس لے کر کے آئے موجبہ، تو دیکھیے یہاں پر دونوں قضیوں کے اندر کیفیت ملحوظ نہیں رہی، کیفیت ایک سی نہیں رہی، اس لیے یہ دوسرا والا قضیہ عکس نہیں کہلائے گا۔ والکیف احتراز عن تبدیل طرفیہ، و کیفیت کے ذریعے قضیے کے ان دو طرفوں کو بدلنے سے اعتراض ہے کہ جہاں پر ما عدم بقاء الکیف، کیفیت باقی نہ رہے، جیسا کہ ہمارا قول بعض الانسان حیوان کے عکس میں کیا کہیں ہم بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ تو دیکھیے پہلا والا ایجاب پر مشتمل ہے، دوسرا والا سلب پر، فلا یسمى ھذا عکسا بالمعنى الاصطلاحی، تو اب اس عکس کا نام معنی اصطلاحی کے اعتبار سے عکس نہیں رکھیں گے، لعدم بقاء الکیف، کیفیت کے باقی نہ ہونے کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔